ارے حضور، میرا سوال یہ ہے کہ ایک مربی سلسلہ کو اپنی تقرری کی مصروفیات اور کسی دیگر جماعتی ذیلی تنظیم وغیرہ میں منتخب کیے گئے عہدے کی خدمت کے درمیان مستحسن توازن کس طرح قائم کرنا چاہیے؟ کس شعبے میں کام کر رہے ہو؟ حضور، خاکسار کی تقرری MTA کینیڈا اسٹوڈیوز میں ہے۔ آپ کو دفتر میں لگایا گیا ہے نا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا تو ایک ویژن یہ تھی کہ ایک وقت یہ آئے گا کہ ہمیں اپنے دفتروں میں جو دفتری کام ہے نا، ان کے لیے بھی بجائے اس کے کہ ہم دوسرے لوگ بھرتی کریں، مربیان کو اس کے اوپر لگانا چاہیے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال آپ MTA میں کام کر رہے ہیں، یہاں کا توازن تو کوئی سوال ہی نہیں۔ آپ نے تو جماعت کا کام یہی آپ کے سپرد کیا ہوا، یہ محاذر مورچہ کھڑا کیا نا، آپ کو درے پہ بٹھایا ہوا ہے، درے پہ بیٹھے رہیں۔ جن کو جہاد کے لیے بھیجا ہے وہ جہاد پہ چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں بیٹھ کے یہاں یہ بھی تو ایک جہاد ہے جو آپ MTA کے ذریعے سے کر رہے ہو۔ MTA کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو پیغام احمدیت پہنچ رہا ہے، آپ لوگوں کے ذریعے سے تو اتنا پہنچتا ہی نہیں جتنا MTA کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ مجھے سینکڑوں خط آ جاتے ہیں ایک مہینے میں، جہاں لوگ MTA سن رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ان کو احمدیت کا تعارف حاصل ہوتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں۔ بلکہ بعض جو ہمارے اغوا ہوئے لوگ پاکستان میں، وہ کسی طرح اغوا کرنے والوں کے ہاتھوں سے بچ کے نکل آئے، انہوں نے بتایا کہ وہاں جو ان کے اغوا کرنے والے تھے، جو مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے کہتے تھے، نماز خود نہیں پڑھتے تھے، تو کہتے تھے خود پڑھتے، نہ ان کو سورہ فاتحہ آتی تھی، نہ ان کو اسلام کا پتہ تھا کوئی تعلیم، اور صرف انہوں نے کہا کہ ہم اسلام کی خاطر تمہیں اغوا کر کے لائیں، تم لوگ کافر ہو، یہ ہو وہ۔ لیکن MTA وہ ضرور سنتے تھے، اور وہ شام کو آ کے بتاتے تھے اسے کہ تمہارے خلیفہ نے آج یہ، وہ تو گالیاں دے کے کہتے تھے نا، مجھے 2-4 گالیاں دے دیں مجھے، پھر کہتی ہے یہ فلاں کیا، فلاں کا فلاں کا۔ تو اس نے یہ بتایا، خطبہ کہتا ہے، خلاصہ خطبہ کا ہمیں خود ہی سنا دیتے تھے آ کے ہیں۔ تو اس کا مطلب وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، تو لیکن بہت سارے نیک لوگ بھی دیکھتے ہیں، اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ MTA العربیہ کا اثر ہو رہا ہے، اس کے ذریعے سے لوگ بہت ساری بیعتیں ہو رہی ہیں، افریقہ میں بہت ساری بیعتیں ہو رہی ہیں، ایشیا میں ہو رہی ہیں، ہندوستان میں ہو رہی ہیں۔ تو مختلف ذریعے ہیں MTA کے ذریعے سے۔ آپ MTA میں کام کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک جہاد ہے جس پہ آپ حصہ لے رہے ہیں۔ جہاد کبیر ہی ہے نا قرآن کریم کی تعلیم کو پھیلانا، تو یہ بھی تو MTA کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ کو پریشانی کیا ہے؟ حضور، اگر MTA میں یا کسی بھی ایک تقرری کے دوران اسی مربی کی ایک اور ذیلی تنظیم میں کسی منتخب عہدے کے اوپر جو ہے بھی تقرری ہو جائے عارضی طور پہ، اس MTA کا کی ڈیوٹی آپ کو 24 گھنٹے تو نہیں کر رہے ہوتے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ 6 گھنٹے MTA میں بیٹھتے ہیں، تو باقی جو 18 گھنٹے ہیں اس میں سے آپ 6 گھنٹے سو لیں۔ آپ اگر بہت عبادت گزار ہیں تو 3 گھنٹے آپ کی عبادت ہوگی سارے دن میں۔ اس کے بعد اپنے فیملی اور ذاتی تعلقات کے 2-3 گھنٹے بچ جائیں گے، وہ بھی استعمال کریں۔ تب بھی آپ کے پاس 5-6 گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جو آپ اگر چاہیں تو اپنی ذیلی تنظیموں کو دے سکتے ہیں۔ وقت دینا چاہیے تو نیت پہ منحصر ہے۔ مربی کی کیا بات کریں، جو دنیا کمانے والے ہیں، جو ہمارے جماعتی نظام میں عہدے دار ہیں، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ 8-8 گھنٹے کی ڈیوٹی دے کے پھر سفر کر کے واپس آ کے اپنے کام سے پھر جماعتی کام میں وقت دیتے ہیں، وہ بھی تو دیتے ہیں نا 1-2-3 گھنٹے۔ تو آپ لوگ مربی جنہوں نے کہا ہم وقفے زندگی ہیں، وقفے 8 گھنٹہ نہیں ہیں، وقفے 24 گھنٹہ نہیں ہیں، 7/24 وقفے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو 2-3 گھنٹے نکالنے چاہیے اس کے لیے۔ اس میں کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں، نکل سکتے ہیں آرام سے۔ یہ کہنا جی میرے پاس وہ میں تھک گیا، تھکنے والی بات ہی کوئی نہیں۔ جماعت احمدیہ میں تھکاوٹ کوئی چیز نہیں ہے، ہاں۔ 8 گھنٹے بھی کام کریں نا تو ابھی 2 گھنٹے آرام سے دے سکتے ہیں، اور 10 گھنٹے دنیا میں کام کرتے ہیں لوگ۔ 12 گھنٹے کا پیسہ کمانے والا کرتا ہے نا 12 گھنٹے کام۔ وہ امریکہ میں ایک ہمارے صاحب تھے، وہ بتا رہے تھے کہ میرا جو باس ہے، اس کی بڑی بزنس کمپنی ہے، وہ صبح باس ہمارے سے پہلے مالک جو ہے کمپنی کا، وہ دفتر آیا ہوتا ہے اور ہمارے جانے کے بعد جاتا ہے۔ اگر وہ 12-18 گھنٹے اپنے پیسہ کمانے کے لیے کام کر سکتا ہے پیسے والا،
تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے جو نعرہ لگاتے ہیں ہم وقف زندگی، ہم جان بھی قربان اور ہم یہ بھی قربان اور ہم فلاں کر دیں گے، ہم کچھ کر کے دکھا دیں گے. وہ کچھ کر کے دکھاؤ، پھر سوال پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم بھی دفتر میں کام کرتے تھے، اس کے بعد ذیلی تنظیموں میں بھی کام کرتے تھے اور دیتے تھے خدا ملمدے کو، تو شام کو دیتے تھے، بعض دفعہ رات کو دیتے تھے، رات 9-10 بجے 11 بجے بھی بعض دفعہ ہو جاتا تھا کہ آئے خدا ملمدے کے دفتر سے واپس آ رہے ہیں، دفتر میں دفتری اوقات ختم کر کے جو اپنے ذاتی کام ہے وہ خود بھگتا کے دفتر جا کے سارے کام ہو جاتے تھے. یہ تو اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح آپ نے آرگنائز کیا ہے. ٹھیک ہے.